حرام کو اتنا آسان کر دیا گیا ہے. ہمارے بچپن میں بھی, آپ اپنا بچپن بھی دیکھ لیجیے, میں اپنے بچپن کی بات کرتا ہوں, کچھ نوجوان بیٹھے, ہمارے دور میں بھی فحاشی اور عریانی کو دیکھنا اتنا آسان نہیں تھا. ایک وی سی آر ہوا کرتا تھا اور اس کے لیے ویڈیو کیسٹس ہوا کرتی تھی اور اس کے لیے دکانیں ہوا کرتی تھی, اور جو ویڈیو یا وی سی آر کی دکانوں پہ جاتا تھا گلی محلے کے پورے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے, اور وی سی آر لے کے آنا گھر میں کوئی آسان کام مشکل تھا. آج آپ بتائیں, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور دنیا جہان کی فحاشی سوشل میڈیا جو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں, کیسے بچیں گے؟ اللہ کی قسم وہی نسخہ کیمیا ہے جو رسول اللہ نے بتا دیا, ویسے بچیں گے. اگر نظر پڑ گئی جھک جائے, بس ختم, ڈیلیٹ, کھل گیا غلطی سے. اب تو ایسے حیران ہوتا ہے انسان, دینی پروگرام کوئی سن رہا ہو اس میں فحش اشتہار آ جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کہ 5 روپے کی چوئنگم بیچنی ہو, 5 روپے کا ٹریٹ کا بلیڈ بیچنا ہو, اس کو بیچنے کے لیے عورتیں ڈانس کریں گی. اب مجھے بتائیے چوئنگم بیچنے کے لیے عورت کا کیا کردار ہے, ٹریٹ بلیڈ بیچنے میں عورت کا کیا کردار ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی ٹول نہیں ہے, یہ شیطانی ہتھ کنڈا نہیں ہے. مثال دے رہا ہوں, میں صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. چلو کپڑا ہے یا کوئی فیشن کی آپ نے چیز بیچنی ہے, اس کے لیے تو آپ نے چلو وہ بھی حرام ہے, لیکن اس کو عورت کو بنا سنوار کے سامنے کھڑا کر دیا. لیکن چوئنگم بیچنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ فتنہ اصل میں کتنا شدید ہے اور انسان کے اخلاق کا بیڑا غرق اور جنازہ نکال دیتا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کے پاپولر فتنوں میں سے ایک فتنہ کم علم لوگوں سے جو حلا سے علم لینا, اور اس کی تو مثال سوشل میڈیا پہ بڑی پڑی ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو بات دین کے حوالے سے آ جائے اس کو اوتھینٹک سمجھ لینا. بعض لوگ یہاں تک میسج کرتے ہیں, علامہ صاحب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے 622 نمبر ہم نے دیکھی ہے, یہ لکھا. میں کہا یار حوالہ بخاری کا, اب ایک ظاہر ہے کم پڑھا لکھا آدمی ہو تو وہ اس کو ہم نے بلاک کیا بخاری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, وہ تو یہی سمجھے گا بخاری شریف میں. بھائی وہ حدیث بخاری میں ہو بھی تو نا, لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, اتنا جھوٹ بولتے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی علمی چیز آپ دیکھیں پڑھیں, اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے, اس کی اوتھینٹسٹی علماء سے لازمی لیں. مجھے ایک شخص کا فون آیا کہ یہ حدیث ہے, میں کہا نہیں میں نے تو آج تک نہیں پڑھی, آپ مجھے حوالہ بھیجے. کہا تھا بخاری شریف میں نے کہا بخاری میں تو ایسی حدیث ہی نہیں. انہوں نے کہا 622 نمبر. لوگوں نے نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے, افسوس اور دکھ کی بات ہے, یہ سوشل میڈیا کا بھی فتنہ ہے اور یہ عصر حاضر کا بھی فتنہ. آپ بیمار ہو جائیں, آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. آپ نے عمارت بنانی ہو, آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آرکیٹیکٹ کے پاس. آپ نے کوئی کام کرنا ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, ہمیشہ اس فیلڈ کے ماہر کے پاس جاتے ہیں. لیکن دین اتنا مظلوم ہے, دین اتنا مظلوم ہے کہ اس کے بارے میں آپ رائے لیں گے, موچی سے بھی لے لیں گے, ترہان سے بھی لے لیں گے, ڈاکٹر سے بھی لے لیں گے, انجینئر سے بھی لے لیں گے, جس کا کوئی اسپیشلائزیشن نہیں. یار اس نے بڑی زبردست بات کی ہے, یار اس نے بڑی اچھی بات کی ہے. یقین مانیے یہ جو کلچر ہے اس کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ کے سامنے عصر حاضر میں ایک بہت بڑا فتنہ مرزا محمد علی انجینئر اور ساحل ادیم جیسے لوگ, وہ آپ لوگوں کے سامنے, وہ انجینئر ہے, مثال دے رہا ہوں, اس کی اسپیشلائزیشن کی جو فیلڈ ہے وہ اس میں کمنٹ کرے گا تو اس کے اسپیشلسٹ اس کو کہیں گے بھائی تو نے غیر اوتھینٹک بات کی ہے, یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے. لیکن وہ جب دین کے بارے میں بات کرے گا تو نوجوان کبھی کسی عالم دین کے پاس جا کے چیک نہیں کریں گے کہ اس نے اوتھینٹک بات کی ہے کہ نہیں. 28-12 کی حدیث ہے. کتنا بڑا فتنہ ہے, پورے معاشرے کو اور پورے نوجوانوں کو اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف کھڑا کر دیا. اور اللہ کا فضل ہے کہ علماء نے اس کا تعاقب کیا, اس فتنے کو, اس کا مقابلہ کیا, اور اس کا سحر اور اس کا توتی جو بولتا تھا وہ ختم کرنے میں علماء کا کردار ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کا ایک عقیدہ تھا, اہل حدیث ہو, دیوبندیوں, بریلویوں, عقیدہ یہ تھا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت رسول اللہ کا ہر صحابی جنتی ہے.
ये अहले सुन्नत तीनों का अकीदा था। अहमद रजा बरेलवी साहब का भी अकीदा था सैयदना अमीर मुआविया के बारे में, हजरत अली के बारे में। इसीलिए आदम हुसैन रिजवी ने मीनार पाकिस्तान में कहा था, दुर दुर, वो जो अल्फाज कहे थे, मालकान हुई पै गए, हजरत अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं वगैरह, उनके मकतब फिक्र के अंदर भी। तो ये जो बंदा ये समझता है कि ये शायद अहले सुन्नत के अंदर भी फिक्र या सोच थी कि बास सहाबा नाऊज़ बिल्लाह जहन्नुम में चले जाएंगे, तो ये बात गलत है। ये इजमाई अकीदा अहले सुन्नत का कि सहाबी सारे जन्नती हैं। हां, सहाबी मासूम अनिल खता नहीं है, मासूम अनिल खता नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन मगफूर अनिल खता है। अल्लाह ताला ने उनकी गलतियों को मुआफ कर दी है। मासूम अनिल खता नहीं है, लेकिन मगफूर अनिल खता है। लेकिन ये बदबख्त ऐसा है, 28/12 की हदीस है, अम्मार को एक बागी गिरोह शहीद करेगा, अम्मार को एक बागी गिरोह शहीद करेगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, और अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाते होंगे और वो गिरोह उन्हें जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। ये कितनी बड़ी जिसारत है, ये कितनी बड़ी जुर्रत है, नौजवानों को भी सोचना चाहिए और उलमा के पास आके इस हदीस की ट्रांसलेशन और तर्जमा समझना चाहिए। और जो तहरीफ और तावील वो कर रहा है और जिस चलाकी और होशियारी से लोगों के दिलों में सहाबा के बारे में जहर भर रहा है, वो उलमा से आके एक दफा पढ़े तो सही, सीखे तो सही। और वो गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाता होगा। साथ अगला जुमला, जो जुमला बुखारी शरीफ में मौजूद नहीं है, वो गिरोह जी सैयदना अमीर मुआविया का गिरोह था। ये कितनी बड़ी जिसारत है, सहाबा को सिर्फ जहन्नुमी नहीं कह रहा, कैसा खबीस जहनीयत का इंसान है, सिर्फ जहन्नुमी नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कौन सा गिरोह जी? सैयदना अमीर मुआविया का गिरोह। कौन सा गिरोह? अम्मी आयशा का गिरोह। कौन सा गिरोह? तलहा और जुबैर का गिरोह। ये 4 नाम है, आप याद रख लीजिए। तलहा भी मुअय्यन जन्नती आशरा मुबशरा में, जुबैर भी मुअय्यन जन्नती आशरा मुबशरा में, अम्मी आयशा रसूलुल्लाह की जन्नत में भी बीवी है, और अमीर मुआविया मुअय्यन जन्नती है। उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान की हदीस वादे, जिन्हें शहीदा बाहर कहा गया उनकी जिंदगी में। ख्वाब देखी, रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह के रसूल आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने ख्वाब देखी है, मुसलमानों का एक गिरोह तख्तों के ऊपर बैठ के समुंदर के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहा है। अल्लाह के रसूल, तो इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? वो गिरोह अव्वल ताखिर सारे का सारा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। उम्मे हराम बिन्ते मिल्हान के दिल में एक ख्वाहिश और आरज़ू ने जन्म लिया है, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं उस गिरोह में शामिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह ने कहा आप उन्हीं में से हैं। अब ये रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर, इनको जिंदगी के अंदर जिंदा थी, क्या कहा जाता था? शहीदाए बहर, कि ये बहरी जिहाद में शहीद होंगी। जिस बहरी जिहाद में वो शहीद हुई, जिस बहरी बेड़े में वो शामिल हुई, उस बहरी बेड़े के अमीर कौन थे? सैयदना अमीर मुआविया, मुअय्यन जन्नती है। और ये बदबख्त कहता है ये पूरा गिरोह जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। अहले सुन्नत का, अहले हदीस का इस बात के ऊपर इजमा है कि सहाबा के दौर में कोई सहाबी जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला नहीं था। एक गिरोह था जो जहन्नुम की तरफ बुलाने वाला था। वो गिरोह किसका था? खारजियों का गिरोह था। वो गिरोह खारजियों का गिरोह था।